السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم والآل والصحب ثم التابعين لهم آل التقى والنقى والحلم والکرم۔ ناظرین محترم، کوئی یہ چاہتا ہو کہ میری دعا قبول ہو جائے، بسا اوقات دعا کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ میری دعا جو ہے جائز دعا قبول ہو جائے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کریں۔ ساتھ ہی ساتھ آج آپ کو انشاءاللہ العظیم ایک وظیفہ بتانا میں چاہوں گا۔ انشاءاللہ العظیم جو کوئی بندہ مومن اس وظیفے کو اگر پڑھیں، صرف ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ کے دن اس کو پڑھنا ہے، اور وہ کس طریقے سے انشاءاللہ العظیم آج اسی کے متعلق آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اگر کوئی اس کی پابندی کرے، ہر جمعہ اس وظیفے کو اگر وہ پڑھتا رہے بتائے ہوئے طریقے سے، انشاءاللہ العظیم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا کرے گا دعا قبول ہوگی۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو تو انشاءاللہ العظیم آپ بھی اس وظیفے کو ہفتے میں ایک دن جمعہ کے دن پڑھنا ہے۔ آپ ضرور از ضرور پڑھیں اور اس کی برکتوں سے آپ بھی مالا مال ہو، گھر کے تمام افراد بھی انشاءاللہ العظیم مالا مال ہوں گے۔ مگر آئیے وظیفہ شروع کیا جائے۔ اس سے قبل میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہماری آنے والی نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین محترم، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم جائز سوال جو کریں وہ ہمارا قبول ہو جائے اور ہماری حاجت پوری ہو جائے، دعا ہماری قبول ہو جائے، تو آئیے جمعۃ المبارکہ کے دن اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العظیم اس پر عمل کریں، اللہ رب العزت نے چاہا تو اس وظیفے کی برکت سے دعائیں قبول ہوگی انشاءاللہ العظیم۔ وظیفہ کیا کرنا ہے؟ یاد رہیں کہ جمعۃ المبارکہ کے دن عصر کی نماز کے بعد، یعنی جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان اس وظیفے کو پڑھا جائے گا۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز عصر سے جب آپ فارغ ہو جائیں تو کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر باوضو ہو کر اس وظیفے کو پڑھا جائے گا۔ وظیفہ جب بھی شروع کریں آپ جو ہے توبہ اور استغفار ضرور کر لیا کریں، اس کی برکتیں انشاءاللہ آپ ضرور محسوس کریں گے۔ وظیفے کا فائدہ آپ اٹھانا چاہتے ہیں تو نمازوں کی پابندی آپ کریں، انشاءاللہ العظیم جو ہے نمازوں کی پابندی کریں گے، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ کس طریقے سے وظیفے میں تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ تو نمازوں کی پابندی کرتے رہے، ساتھ ہی ساتھ جمعۃ المبارکہ کے دن عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر توبہ اور استغفار کر لیں اور باوضو ہی رہیں، اور کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر، یعنی ٹوپی وغیرہ اگر آپ نے پہنی ہے تو آپ ٹوپی کو اتار دیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ بالکل عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، انکساری کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر آپ اول اخیر جو ہے وظیفے کے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور درمیان میں 500 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود شریف، یا اللہ یا رحمان یا رحیم 500 مرتبہ، پھر 11 مرتبہ درود شریف باوضو پڑھا جائے، ننگے سر پڑھا جائے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ پڑھا جائے، اور کھلے آسمان کے نیچے اس وظیفے کو پڑھا جائے، اور پھر پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا بھی کی جائے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ اس طریقے سے وظیفہ پڑھے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پھر دعا کرے گا، جو بھی جائز سوال کرے گا، انشاءاللہ العظیم اس عمل کی برکت سے اس کی جائز دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو آپ جو ہے اس وظیفے کا فائدہ اٹھائیں، اس کو خوب پڑھیں، اور اللہ کی بارگاہ میں لو لگا کر رو کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کریں، انشاءاللہ العظیم کرم ہوگا، دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس کو پڑھیں گے اور پڑھ کر ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ اس فقیر کو بھی آپ دعا میں یاد رکھیں،
اللہ رب العزت ہم تمام کی ہر جائز دعا کو قبول فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ العظیم آئندہ جو وظیفہ پیش کیا جائے گا سر درد کا علاج، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں سر میں کافی درد ہوتا ہے، کافی تکلیف ہوتی ہے، دواؤں سے بھی آرام نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ العظیم سر درد کا علاج آئندہ کلپ کے اندر بتایا جائے گا، آپ اس کو بھی ضرور سنیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔